بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کر رہے تھے، تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنا پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جن سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکی۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے گئے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ ثنا کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چروائے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، اور پھر اس کو اس وقت تک نہ ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکلیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سبھی کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئی۔ اس طرح اسلام انہیں سب سے پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کہکان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا کہکان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر کفل پڑے تھے، کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا، محمد نے چاند پر جادو کر دیا، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہر سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔
یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہیں کہ ایسی نہریں جاری کروا دیں جیسی شام اور عراق میں ہے، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں۔ ان دوبارہ زندے ہونے والوں میں کسی بن کلاب ضرور ہوا، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مشرکین کے مطالبات۔ ایک مشرک کہنے لگا، آپ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں، اسی طرح بازاروں میں چلتے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں، ہماری طرح ہی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو کیا حق ہے کہ نبی کہہ کر خود کو نمایاں کریں؟ اور یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو آپ کی تصدیق کرتا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت 7 نازل فرمائی۔ اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈرایا کرتا؟ اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا؟ اور ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو ایک بے عقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت 2 نازل فرمائی۔ کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے پر ڈرائیں، اور جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری سنا دیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پہنچ کر پورا رتبہ ملے گا؟ اس کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہو وہ رحمان یمامہ کا ایک شخص ہے، وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں رحمان سے ان لوگوں کی مراد یمامہ کے ایک یہودی کان سے تھی۔ اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت 30 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ فرما دیجئے کہ وہی میرا مربی اور نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے۔ اس وقت آپ پر رنج اور غم کی کیفیت طاری تھی، آپ کی عین خواہش تھی کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ مشرکین نے اس قسم کی اور بھی فرمائشیں کی، کبھی وہ کہتے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کے دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان کی تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا۔
ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا، اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ دراصل آپ جانتے تھے کہ قریش کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ رسولوں کا بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے، تاکہ وہ رسولوں کی تصدیق کریں اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے اور سب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں تو پھر تو انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ قاصدوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجہ کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جواب دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ ان کا کیا واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعہ کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا، اور تیسرا سوال یعنی روح کے بارے میں بتا دیا، تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ یہ 3 سوالات لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے سب کو تفصیل سنائی۔ اب یہ مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جواب بتا دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، دوسرا سوال ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے سن کر فرمایا، میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا، یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آ گئے، آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا، محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی جمیل بھی تھی۔ اس نے یہ الفاظ کہے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت شاق گزریں۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبریل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو کل کر دوں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کیجئے، یعنی انشاءاللہ کی کہا کیجئے۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک تر بات بتا دے گا۔ مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں کہ آئندہ فلاں وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں اور بعد میں یاد آ جائے تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے گفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وحی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔
جب جبریل علیہ السلام سورہ کاف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، جبریل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفسیر ابن کثیر کے مطابق یوں ہے، وہ چند نوجوان تھے، دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور راہ ہدایت پر آ گئے تھے۔ یہ نوجوان پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل تھے، ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ یہ سوال یہودیوں نے پوچھے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ قوم نے ان کی مخالفت کی، ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا بھی بہت ظالم، بت پرستی کراتا تھا۔ وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی۔ یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے۔ اب یہ آپس میں گھل مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا، اس نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی، ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنی دینداری پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ ان سے فرما دیا گیا، جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرما دے گا۔ یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دیکھنے سے عاجز کر دیا۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تھی، لیکن مشرکین غار کے منہ تک آ جانے کے باوجود آپ کو دیکھ نہیں سکے تھے۔ اس واقعے میں بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح ہے کہ بادشاہ کے آدمیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے، لیکن غار میں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آئے تھے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس غار میں صبح و شام دھوپ آتی جاتی ہے۔ یہ غار کس شہر کس پہاڑ میں یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ ان کا کتا بھی غار میں ان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح انہیں جگا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے تھے۔ اب 309 سال بعد میں جاگے تو بالکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے۔ ان کے بدن، کھال، بال، غرض ہر چیز بالکل صحیح سلامت تھی، یعنی جیسے سوتے وقت تھے بالکل ویسے ہی تھے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپس میں کہنے لگے، کیوں بھائی، بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ ایک نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔
یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ ایک دن یا اس سے کم سوئے ہیں۔ پھر ایک نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اس کا درست علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب انہیں شدید بھوک پیاس کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا بازار سے کھانا منگوانا چاہیے۔ پیسے ان کے پاس تھے، ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے، کچھ ان کے پاس باقی تھے۔ ایک نے کہا ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکیزہ اور عمدہ چیز لے آئے، اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ کئی لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لیں، کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، دقیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا، اسے سارا نقشہ ہی بدلا نظر آیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہیں۔ اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی، شہر میں بھی کوئی اسے جانا پہچانا نظر نہ آیا۔ یہ حیران تھا، پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، سوچ رہا تھا کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے تھے، پھر یہ اچانک کیا ہو گیا؟ جب زیادہ پریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا مجھے جلد از جلد سودا لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ آخر وہ ایک دکان پر پہنچا، دکاندار کو پیسے دیے اور کھانے پینے کا سامان طلب کیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے وہ سکہ ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا بھائی ذرا دیکھنا یہ سکہ کس زمانے کا ہے۔ اس نے دوسرے کو دیا۔ اسی طرح سکہ کئی ہاتھوں میں گھوم گیا، کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آخر انہوں نے اس سے پوچھا تم یہ سکہ کہاں سے لائے ہو؟ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ جواب میں اس نے کہا میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں، کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں، جہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو۔ آخر اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں اس سے سوالات ہوئے۔ اس نے تمام حال کہہ سنایا۔ بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دقیانوس کی بادشاہت ختم ہوئے 3 صدیاں بیت چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اعزاز کے طور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کر دوں۔ اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہوا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا۔ ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے، 10واں ان کا کتا تھا۔ بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں۔ مشرکین کا دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات یوں ملتی ہے ذوالقرنین ایک نیک، خدا پرست اور زبردست بادشاہ تھا۔ انہوں نے 3 بڑی مہمات سر کی۔ پہلی مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو اس قوم کی سزا دیں، چاہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے، یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یاجوج مجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ ان کے اور یاجوج مجوج کے درمیان ایک بند بنا دیں۔
ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائی، پھر ان سے ایک دیوار بنا دی، اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ قیامت کے قریب یاجوج مجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ قرانین کے معنی دو سمتوں کے ہیں۔ ذوالقرنین دنیا کے دو کناروں تک پہنچے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض نے قرن کے معنی سینگ کے لیے ہیں، یعنی دو سینگوں والے۔ ان کا نام سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہے جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا، جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ تیسرا سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے، اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بھی بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے، اور اگر وہ صرف یہ کہیں کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ آپ نے بالکل یہی جواب ارشاد فرمایا۔ لگے ہاتھوں یہاں ایک اور واقعہ سن لو دوستو۔ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے مطالبہ کیا میرے مقابلے میں کسی عالم کو بھیجو۔ اس پر لوگوں نے امام رکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے پوچھا تمہیں اس کی خبر کس نے دی؟ امام رکن الدین بولے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پر اس ہندی نے کہا تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام بولے یہ کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ آج تک کے لیے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے۔ والسلام۔